على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن مالك وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر اللهم نفر قلوبنا بالقرآن وزين خلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن يا رب العالمين يا رب العالمين. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کی محفل جسے شب برات اور شب نجات لیلۃ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں، ہم یہ محفل میں آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں بلایا. اس لیے یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی. یہ مسجد جنت کی کیاریوں میں سے کیاری اور سب سے افضل رات میں بیٹھ کر اور سب سے افضل جگہ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے ہم حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. اور یہ رات یہ محفل ہمارے لیے ایک ذریعے نجات بنائے. آمین. آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت علی سے بے کسا چارہ سازی دردبندہ بنا کے لال و فیدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں جی لگا کر بابا سے بلند درد پاک کی نظریں پیش کرے. اللہ صلی علی سیدنا محمد کے بل قلوبی و دوائیہا وعافید الابدانی و شفائیہا و نور الابصاری و ضیائیہا وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا رحمة العاشقین. الصلاة والسلام علیک یا رحمة العاشقین. الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا محبوب رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہر انسان بڑی پوسٹ والے سے قریب ہونا چاہتا ہے، سوچتا ہے اس سے اگر میں قریب ہو گیا تو اپنا کام ہوتا ہے۔ ہر انسان کی فطرت ہے، سوچتا ہے کہ میں اس پوسٹ کے اس آدمی سے قریب ہو جاؤں جو بڑی پوسٹ پر ہو، بڑے لیول کا آدمی ہو، اس سے قریب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کائنات میں اللہ کے بعد میرے آقا سے زیادہ کوئی بلند والا نہیں۔ اگر کوئی سب سے زیادہ، اگر کوئی عزت والا، عظمت والا، مرتبے والا اور کائنات میں سب سے زیادہ قدرت والا خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ۔ لیکن آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر بندہ اگر زیادہ حج کرے گا قیامت مجھ سے قریب ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بندہ اگر زیادہ روزے رکھے گا وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ یہ اور بات ہے، سب رب سے قریب ہونے کے ذریعے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بندہ اگر زیادہ صدقات خیرات کرے گا اس سے قریب ہوگا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس پر جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ ورنہ تو مالدار سوچتے یار حج کر کے حضور سے قریب ہو جائے، لیکن آقا علیہ السلام و غریب پرور رسول ہیں۔ آقا علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، اب وہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، سب کے لیے آفر ہے، جو جتنا آقا علیہ السلام پر درود پڑے گا قیامت میں اتنا ہی آقا سے زیادہ قریب ہوگا۔ آپ دیکھیے درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ آج بہت سارے لوگ درود مبارکہ پڑھنے سے جی چراتے ہیں، لیکن آپ کو بتا دو حدیث پاک یاد آ گئی، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بندے ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ سوچیں اگر آقا علیہ السلام کا اگر چہرہ نہ دیکھ سکے، آقا علیہ السلام و تشریف کو اگر نہ پا سکے تو ہماری نجات کیسے ہو؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام مالک جنت ہے۔ شاید کہتا ہے نا تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ، تعجب کی جائے کہ فردوس اعلیٰ، یعنی فردوس اعلیٰ یعنی جنت، اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ گریڈ ہے اسے فردوس کہا گیا۔ دعا مانگتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں اللہ پھر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تو جنت الفردوس سمجھے نا سب سے اعلیٰ جگہ، تو شاید کہتا ہے کہ تعجب کی جائے کہ فردوس سے اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد، بنائے خدا بسائے محمد۔ اور عجب تماشا تو دیکھو، عجب تماشا تو دیکھو کہ آتش دوزخ یعنی جہنم کی آگ جلائے خدا بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سوچے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 ایسے شخص ہوں گے کہ قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ فرمایا پہلا وہ شخص العاق لوالدین، اپنے والدین کا نافرمان، جو اپنے ماں باپ کی باتیں نہیں مانتا ہے، اپنی ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ بندہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ سوچو ایک طرف آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک بندہ اگر اپنے ماں اور باپ کو یا ماں یا باپ کو اگر محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، آقا ارشاد فرماتے رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اگر بندہ 100 مرتبہ اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے اللہ تعالیٰ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ سوچیں ایک سائڈ تو یہ اتنی بڑی بشارت، دوسری سائڈ یہ آقا فرماتے اگر ماں باپ کی باتوں کو نہ مانا قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ چہرہ دیکھنا ہے نا، بولو اگر دیکھنا ہے تو ماں باپ کی باتوں کو۔ دوسری بات آقا ارشاد فرماتے ہیں تارک سنتی، جو میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہے قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ ایک طرف آقا ارشاد فرماتے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ،
جو شخص میری سنتوں سے محبت کیا، مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میری سنتوں کو چھوڑا تو قیامت کے دن چہرہ نہ دیکھ سکو، دیکھنا ہے نا تو آقا کی سنتوں کو اپنانا۔ اور تیسری چیز میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من لم یصلی علیہ الا ذکرتہ، آقا ارشاد فرماتے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اگر وہ مجھ پر درود نہ پڑے قیامت کے دن وہ بندہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ آپ سوچیں، ایک طرف میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جنت کے راستے کو آسان کر لیتا ہے۔ ایک طرف یہ تو تینوں باتیں ہوں گی نا، ماں باپ کی فرما برداری ہوگی نا انشاءاللہ، اور آقا کی سنتوں پر عمل ہوگا نا انشاءاللہ، آقا پر کثرت سے درود ہوگا نا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ جی لگا کر بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد بالقلوب وتفائنا وعافظ الابدان وشفائنا وكل الابصار وضیائنا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائے تب بھی اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ ساری کائنات اگر کافر بن جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور اگر ساری کائنات مومن بن جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہ آئے گی یا اس کی شان بڑھ نہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں کی خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سجدوں کو اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر دنیا آخر قرآن میں یہ کیوں فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہیں یہ ارشاد فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو۔ کہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آخر یہ ساری چیزیں جب اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر یہ ساری چیزیں کیوں فرما رہا ہے کہ آؤ میری طرف آ جاؤ۔ آؤ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ نے دنیا کے اندر دیکھا ہوگا ایک ماں کے اگر 5 بیٹے ہیں، اگر اس کے 4 بیٹے نافرمان ہیں، ایک بیٹا فرمانبردار ہے، تو اس ماں کو ایک بیٹے سے کام چل جائے گا، 4 بیٹوں کو اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے 4 بیٹوں کو چھوڑ دے۔ جس طرح ماں اگر اپنے فرمانبردار بیٹے سے پیار کرتی ہے اسی طرح وہ نافرمانوں سے بھی پیار کرتی ہے۔ ماں کی ممتا فرمانبردار اور نافرمان سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ سارے لوگوں سے اللہ وہ ماں اپنے بیٹوں سے اسی طرح پیار کرتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں اگر آپ دیکھیں محمد عربی ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے محبوب اپنی راتوں کو تھوڑا کھڑا ہویا کرو، عبادتیں تھوڑی کیا کرو اور تھوڑا آرام کر لیا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آپ دیکھیں آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے حلق تک چھری رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں آپ دیکھیں اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اللہ کے وفادار بندوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کی وفادار بندوں میں حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم ہے، جو 20 سال تک قید و بند کی زندگی گزارتے ہیں لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں حضرت زکریا ہے، آپ کو آنے سے کاٹ دیا جاتا ہے لیکن زبان پر شکوہ نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں حضرت صالح ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تب بھی وہ آپ کے زبان پر شکوہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے اللہ کی وفادار بندوں میں حضرت صدیق اکبر ہے، اللہ کے وفادار بندوں میں عمر فاروق اعظم ہے، اللہ کے وفادار بندوں میں عثمان غنی ہے جنہوں نے سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا، اللہ کے وفادار بندوں میں حضرت مولا کائنات ہے، اللہ کے وفادار بندوں میں آپ دیکھیں غوث اعظم ہے، اللہ کے وفادار بندوں میں غریب نواز ہے۔ جب اتنے
رمضان میں نہیں آیا، ارے تو شب برات میں آ جا، اگر ایک رات عبادت کرے گا تو تیری بخشش و مغفرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اس لیے عطا فرمائی تاکہ بندہ کبھی نہیں آیا، ابھی آجا، آجا میں تیری بخشش و مغفرت فرما دوں گا۔ بات دیکھیں ماں کی ممتا اگر نافرمان کو گلے لگاتی ہے تو خدائے تبارک و تعالیٰ ہزاروں کروڑوں ماں سے زیادہ ایک اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو کیا وہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ آپ کو بتاؤں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اے نوح ذرا مٹی کے کچھ کھلونے بنا لو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مٹی کے کھلونے بنائے اور اسے پکایا، اور اچھی طرح پکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوح ان برتنوں کو توڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتے مولا میں نے بڑی محنت سے بنائی، میں نے بڑی محنت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نوح ان برتنوں کو توڑ دو۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت نوح نے برتنوں کو توڑ دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نوح ان برتنوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ بھی مٹی کے، تو تمہیں توڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے وہ میرے بندے ہیں جن کو میں نے دست قدرت سے بنایا ہے، آخر میں انہیں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر پلٹ آئے تو ان سب کی بخشش و مغفرت کروانا۔ لیکن آپ کو بتا دیں یہ رات بخشش و مغفرت کی رات تو ہے، لیکن اس رات کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلا وہ شخص جو جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے۔ یاد رکھو بندہ جو جادو کرواتا ہے نا اس کا ایمان باقی نہیں رہ جاتا۔ آج انسان حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، نہ جانے کن کی وجہ سے انسان جادو اور ٹونے میں لگ جاتا ہے، بابا گیری میں لگ جاتا ہے، اور انسان جادو ٹونا کی وجہ سے دوسروں کو حیران اور پریشان کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رات اللہ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن جو جادوگر ہو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے، بڑی زار و قطار ہو رہی تھی، عرض کرتی ہے ام المومنین میں ہلاک ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، آقا کہاں ہے؟ کہا آقا کا ظاہری وصال ہو گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آخر بتا تیرا گناہ کیا ہے؟ کہا تیرا جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے تو تباہ و برباد ہو گئی؟ کہا میں بتاتی ہوں بڑی شرمندہ ہوں۔ کہا نہیں بتا، کوئی بات نہیں، بتا کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بتا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کیا اے ام المومنین بات یہ ہے کہ میرے شوہر سے بڑی انبن رہتی تھی، میرا شوہر میری باتوں کو نہ مانتا تھا۔ میں ایک مرتبہ ایک کاہن عورت کے پاس، ایک جادوگر عورت کے پاس سے کہا ایسا کر تو مجھے جادو سکھا دے تاکہ میں اپنے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر لوں۔ حضرت عائشہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب اس کے پاس گیا اس نے مجھے منع کیا، کہا جادو نہ سیکھ۔ اس نے میں نہیں مانی، میں نے کہا سیکھنا ہے اور اپنے شوہر کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ آج جس طرح بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو کنٹرول میں کرنے کے لیے نہ جانے کتنے باباؤں کا چکر لگاتی ہیں۔ ارے میں یہ کہتا ہوں باباؤں کا چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے حدود سر مسدود ہو جا، یقین جان لے تیرا شوہر تیری باتوں کو ماننے لگ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اسے محنت نہیں کرنا ہے، بس آنا ہے باپوؤں کے پاس، باپو سورا کے سید نہیں لے رہا ہوں سمجھے نا، آنا ہے باباؤں کے پاس کوئی تعویذ دبا دے اور اس کے بعد اس کا کام ہو جائے۔ یاد رکھو اب وہ عورت جو تھی کہنے لگی میں اس نے جادو کرنے سے کہا مجھے جادو سیکھنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کہا دو کتوں پر، ایک کتے پر وہ سوار ہوئے، کتے پر میں، اور دونوں وہاں سے سیدھا بابل کی سرزمین پر پہنچ، آن کی آن میں۔ آپ سوچے کہاں مدینہ کہاں عراق، کہا آن کی آن میں وہاں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد ایک کنویں کے قریب پہنچی، وہاں اس نے بڑی جادو کرنی نظر آئی۔ اس نے کہا ایسا کر تو جادو سیکھنا چاہتی ہے؟ کہا ہاں میں جادو سیکھنا چاہتا۔ کہا جا اس کنویں کے اندر، بابل کی کنویں میں جا کے پیشاب کر، جا کر پیشاب کرنے کے بعد تو جادو سیکھ لے۔ اب وہ عورت گئی وہاں پر، عائشہ حضرت عائشہ سے کہتی میں وہاں گئی، لیکن اس پر ایک خوف داری واپس آ گئی۔ جب واپس آئی اس نے مجھ سے پوچھا تم نے پیشاب کیا؟ کہا میں نے پیشاب نہیں کیا، مجھے ڈر اور خوف ہوا۔ کہا جا اگر جادو سیکھنا پیشاب کرنے جا۔ کہا دوبارہ گئی، پھر واپس آ گئی، ڈر اتنا لگا، واپس آئی، کہا تم نے پیشاب کیا؟ کچھ بولی نہیں، تو کیا تیرے اندر سے کوئی چیز نکلی؟ کہا نہیں نکلی۔ کہا جا پیشاب نہیں کیا، واپس پیشاب کر۔ گئی جا کر کے تو تیسری بار
جا کر جیسے اس کنویں کے اندر پیشاب کرتی، پیشاب کرتے ہی ساتھ اس کے اندر سے ایک نور جیسی شکل نکلتی اور آسمانوں کی طرف نکل جاتی۔ اب اس کے بعد اس جادوگرنی سے کہا جا تو آج کے بعد جادو سیکھ لی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرتے ہیں ام المومنین اس کے بعد میں نے جادو سیکھ لیا، آپ کو میں جادو سکھاتی ہوں، جادو بتاتی ہوں۔ ایک گیہوں کا دانہ اٹھایا اور اپنے ہتھیلی پر رکھا، آن کی آن میں اس کو زمین پہ رکھا، فوراً وہ پودا بنا، اس کے اندر بالیاں لگی، بالیاں لگنے کے بعد فوراً حکم دیا، وہ فوراً یہ روٹی بن جاتی۔ کہا عائشہ کھانا چاہیے کھا، کہا میرے اندر یہ چیز تو آ گئی لیکن میرے اندر سے نور ایمان نکل چکا ہے، اب میرے اندر ایمان نہ رہا، اس وجہ سے میں اس پر بڑی شرمندہ ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں صحابہ کرام سے مشورہ کر کے بتاتی ہوں۔ صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کہا جا اپنی ماں اور باپ کی قبر پہ چلی جا کر کے وہاں پر جا کر کے فاتحہ پڑھنا اور وہاں جا کر کے معافی مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا۔ بتانے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ جادو کا جو ہوتا ہے اس کے اندر سے نور ایمان نہیں رہ جاتا، اس کا نور ایمان نکل جاتا۔ اس لیے کہ جادو کے اندر نا یاد رکھیے جادو کے اندر بت پرستی بھی آتی ہے۔ آپ کو بتاؤ طالب علمی کے زمانے کی بات بتاؤ، بامبے کی سرزمین کے اندر یہ ہوا، وہ جو تھا بنگالی ایک محسن تھا، امام صاحب سے کچھ اتفاق ہو گئی، 35 سال وہ امام صاحب نے امامت کی، کچھ معاملات ہو گئے نا، امام صاحب عجیب و غریب حرکت کرنے لگے، کبھی کپڑا اتار کے پھینک دینا، کبھی ننگے ہو جانا، سوچنے کی عالم کو کیا ہو۔ ایک مفتی عالم در رحمہ کے مرید تھے، خلیفہ تھے، ان کو بلایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا، کہا اس کو دکھایا گیا امام صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو تمہارا بنگالی امام ہے نا اس امام نے ان پر جادو کر دیا۔ کرسچی لوگ سوچتے کہ یا اللہ یہ بنگالی امام اتنا سیدھا اتنا اچھا انسان ہے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اتنا میٹھا تھا، سب کو لگا کہ یار اتنا اچھا انسان کیسے کر سکتا ہے۔ تو حضرت مفتی عالمین علیہ رحمہ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے کہا ایسا کرو جب اماوش کی رات آئے یعنی جب سورج ڈوبتا ہے نا، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب چاند ڈوب رہا یعنی چاند باریک ہونا اس وقت جادو زیادہ کیا جاتا ہے، لہذا اس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اللہ ابھی چاند ڈوب رہا ہے، چاند باریک ہے، اللہ اس وقت جادوگروں سے اللہ اس وقت کے فتنے سے ہمیں محفوظ کرنا، ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے۔ تو کہا جب اماوش کی رات آئے نا اس سورج نکل رہا ہونا جا کر اس کے کمرے میں دیکھنا وہ کیا رشی نے ایسا کہ اس کے کمرے میں جا کر شٹکی کھول دی اور بظاہر بند اسے پتا نہ رہا، جیسے سورج نکلنے لگا جیسے کھڑکی کھولا نا اندر کیا دیکھتے وہ جو بنگالی محسن تھا نا پورا ننگا بیٹھ کر کے سامنے دودھ رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے پوجا کر۔ آپ سوچیں اس لیے کہ جادو کے اندر بت پرستی آ جاتی ہے تو کہا گیا ہے آج کی رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ جادو کرتا ہے یا جادو کراتا ہے اس کی آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو زنا کرتا ہے، زنا کرنے والے انسان کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا انسان آج کی رات بخشا نہیں جاتا کہ وہ توبہ نہ کرے، اور اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بخشش اور مغفرت کی اجازت باندھ دیتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ تھا جس کا نام کفل تھا، قوم بنی اسرائیل کا بندہ تھا۔ وہ بندہ قوم بنی اسرائیل کا بندہ تھا، وہ ہر دن اس کے بستر میں ایک نئی عورت تھی، ہر دن ایک نئی عورت ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی جو بڑی ضرورت مند تھی، جب اس کی بستر پر آئی نا سامنے کہا کس سے ڈرتی؟ کہا میں اس خدا تبارک و تعالیٰ سے۔ بندہ کفل نامی بندہ الگ ہٹ گیا اور فوراً رونے گڑگڑانے لگا، اے پروردگار عالم یہ عورت اس کے اتنے غریب ہو کر کے تجھ سے ڈر رہی اور میں سب کچھ ہو کر تجھ سے نہیں ڈرتا، سچے دل سے توبہ کیا اور اسی رات مر جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا رہتا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ یہ توبہ یہ بہت بڑی دعا کرے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وسیلہ ملت اسلامیہ آج رات بندہ اگر زنا کرنے والا ہو تو زنا کرنے والے کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بخشش و مغفرت کی چادر تان دیتا ہے. آپ کو بتاؤں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک نوجوان بندہ تھا، وہ بندہ ایسا تھا نا کہ وہ دنیا کی آگ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا نا، ہاتھوں میں لینے کے بعد اس کے ہاتھ کو جلایا نہ کرتی تھی، ہمیشہ ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر کرتا رہتا. ایک مرتبہ وہ بندہ لوگوں کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے دوست یار کہنے لگے آخر یہ بتا کہ تجھے دنیا کی آگ اثر کیوں نہیں کرتی؟ کہا کوئی بات نہیں، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. لیکن لوگ پیچھے پڑ گئے، بتا آخر وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ایسے معاملات ہیں؟ ایک دوست نے کہا دوستوں سے راز کو چھپایا نہیں جاتا، بتا آخر کس وجہ سے تجھے دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی ہے؟ وہ بڑا امیر و کبیر انسان تھا، بڑا مالدار بندہ تھا. ایک وہ کہتا ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کھانا کھا کر اپنی چھت پر چڑھا، چہل قدمی کر رہا تھا، میرے پڑوس میں ایک بڑی ہی خوبصورت عورت نظر آتی ہے، بڑی حسین و جمیل عورت نظر آتی ہے، میرا دل اس پر آ جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے چند دنوں کے بعد اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے 2-3 بچے ہو جاتے ہیں. اس طرح کچھ سال گزرتے ہیں، اس کے بعد قحط سالی آ جاتی ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑی دولت دی تھی، میں لوگوں کو مال بانٹا کرتا تھا. ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں، وہ عورت وہاں لائن میں کھڑی ہے، وہاں آتی ہے، جب میرے قریب میں آتی ہے میں اسے اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ عورت اگر تم مجھے اپنے پیاس کو بجھا لے دے، اپنے جسم پر قابو پا لے دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا. وہ عورت وہاں سے بھاگ جاتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے. کہا میں اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا بھوکا مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یہ زنا جیسا بدترین گناہ کروں. اب وہاں سے اپنے بچوں کا بھوکا پیاسا دیکھا نہ گیا. دوسرے دن اسی طرح جاتی ہے. وہ بندہ کہتا ہے میری شرط وہی ہے، اگر تو میری شرط کو اگر مان جائے آج بھی میں تجھے مالا مال کر دوں گا. وہ عورت وہاں سے واپس آ جاتی ہے، اپنے بچوں کو تسلی دیتی ہے، اپنے بچوں کے لیے ہانڈی میں پانی رکھ کر کے وہاں پر ان کو تسلی دے رہی ہے. لیکن جب بچے زیادہ بھوک سے تڑپتے ہیں اسے برداشت نہیں ہوتا ہے. تیسری مرتبہ وہ نوجوان کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے اے نوجوان تو میرے جسم پر قابو پا جا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں اور مجھے اناج اور غلہ عطا کر دے تاکہ میرے بچے جو بھوک سے تڑپ رہے ہیں میرے بچے بھوک سے مر نہ جائیں. جیسے ہی وہ نوجوان اس عورت کے قریب آتا ہے وہ عورت زار اور زار قطار رونے لگتی ہے، اس کے بدن پر کپکپی تاری ہو جاتی ہے. وہ نوجوان کہتا ہے میں نے کہا یہاں کس سے ڈر رہی ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ عورت کہتی ہے اے نوجوان سن، ساری دنیا سو جاتی ہے لیکن وہ رب نہیں سوتا ہے. ساری دنیا سے چھپ سکتے ہو لیکن خالق کی کائنات سے چھپ نہیں سکتے ہو. میں اس رب سے ڈر رہی ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا چہرہ دکھاؤں. اب اس کے بعد وہ نوجوان پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا جا تو چلی. اب رات کا وقت ہوتا ہے، وہ نوجوان اپنی پیٹھ پر اناج کی بوری کو لاتا ہے اور اسی عورت کے گھر کی طرف چل دیتا ہے. جا کر کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. عورت نے کہا کون؟ کہا فلاں نوجوان. کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اپنے بچے کو بھوکا پیاسا تڑپتا دیکھ سکتی ہوں لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں. کہا دروازہ تو کھولو. کہا دروازہ نہیں کھول سکتا. کہا ایک بار دروازہ تو کھول دو. جیسے ہی دروازہ کھولتے پورے پیٹ پر اپنے اناج رکھ کر آیا. اس کے بعد غلام اور خادم تھی. کہا اس کو میں لے کر آیا. دروازہ بند کی، واپس جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنی مصلی بچھاتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ اگر یہ نوجوان اپنی توبہ میں اگر سچا ہے تو اے اللہ اس کو دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ دونوں حرام فرما دے. وہ نوجوان کہتا ہے اس عورت کی دعا تھی، اس کے بعد سے دنیا کی آگ کو میں جس طرح چاہتا ہوں کھیلتا ہوں لیکن دنیا کی آگ مجھے نہیں جلاتی. اور اس خالق کی کائنات کی ذات پر بھروسہ ہے، اس کی دعاؤں پر بھروسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما دے. سبحان اللہ. وسیلہ ملت اسلامیہ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے تو یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بلند مقام عطا کرے. دوسرا وہ بندہ جو زنا کرتا ہے اس کی جب تک توبہ نہ کر لے اس رات اس کی بخشش و مغفرت نہیں.
اور تیسرا وہ بندہ جو شراب پینے والا ہے. شراب پینے والے بندے کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. شراب مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر جس کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس سے اگر کھیتیوں کو سیراب کیا جائے, اس سے چارہ نکلے, اس سے اپنے جانوروں کو بھی کھلانا پسند نہ. شراب آپ سوچے وہ بدترین چیز کا نام ہے شراب کے بعد. لیکن اگر ایک بندہ شرابی ہو, اگر توبہ کر لے, آپ کو بتاؤں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پیر و مرشد حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ, آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے, دیکھا ایک بندہ شراب کے نشے میں دھت ہے اور اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے, اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے. حضرت سر سختی نے آپ دیکھیے اگر کوئی ایسا بندہ اسے کام لگائیں گے بڑھا دیں گے. کہتا ہوں نا آپ گناہ سے نفرت کرو, گناہ انسان سے نفرت نہ کرو. حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کو کہا پانی لایا جائے. پانی لایا گیا. لانے کے بعد حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے چہرے کو دھلایا, منہ کو دھلایا, منہ غسل وضو کرایا اور کہا اب تو اللہ اللہ کا ذکر, اب اللہ اللہ کا ذکر. کہا اللہ تبارک و تعالی ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے اور پاک زبان سے تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر, پاک زبان سے ذکر کر. اب اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت سر سختی وہاں سے تشریف لے جائیں. اب اس کے بعد حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ جب صبح کا وقت ہوتا ہے آپ تہجد کی نماز کے لیے جاتے ہیں. اٹھتے ہی جا کر کے کیا دیکھتے ہیں مسجد میں کل جس شرابی کو منہ دھلایا تھا, آج وہ شرابی تہجد کے وقت میں مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت سر سختی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اس کے اللہ یہ معاملہ کیا ہے, کل تک یہ بندہ شرابی تھا اور آج یہ کیا معاملہ ہوا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے سر سختی وہ شرابی تو تھا شرابی, لیکن اب نہ رہا. جب تجھ جیسے نیک بندے نے اس کا چہرہ دھلایا, ہم نے اس کا دل دھلا دیا ہے اور ہم نے اسے ولایت کا مقام عطا کر دیا. آپ دیکھیں شرابی تھا لیکن سچے دل سے توبہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مقام عطا کر دیا. آپ سوچیں آپ کیا سمجھتے کہ دل کا کنیکشن اس رب سے اگر مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتیں عطا کرتا ہے کہ ہمارا وہاں گمان بھی نہیں پہنچتا. حدیث پاک میں آتا کیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ظاہری لباس کو نہیں دیکھتا, ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا, نبات کو دیکھتا ہے, اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. لیکن آج ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے میں گھنٹوں لگا دیا, لیکن دل کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس ایک منٹ بھی نہیں. آپ دیکھیں آج کہیں ہمیں شادی بیاہ میں جانا ہے, ہمیں اپنے ظاہر کو سجانے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے, لیکن اس دل کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن بندہ اگر اس دل کو سنوار لیتا ہے, سچے دل سے توبہ کرے, اللہ کو مقام عطا کرتا ہے. آپ سوچو ذرا شرابی بندہ ہو لیکن توبہ کرے, اللہ تعالیٰ کیسا مقام عطا کرتا ہے. ارے حضرت بشر حافی کی زندگی دیکھو. حضرت بشر حافی کیا تھی, بہت بڑے شراب کے بزنس مین تھے. شراب کے بہت بڑے بزنس مین تھے. لیکن ایک مرتبہ سے راستے سے گزر رہے تھے, ایک ٹکڑے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. آپ نے اسے اٹھا لیا, چھپا گھر لے گئے اور اسے خوشبو لگایا. کہا تیرا مقام یہ نہیں, تیرا مقام یہ ہے. کہا تیرا مقام یہ نہیں, تیرا مقام یہ ہے. شراب کا بزنس کرنے والا بندہ. اب آپ دیکھیں حضرت بشر حافی, سمجھے نا, بشر نام تو ان کا حافی کہتے ہیں ننگے پیر چلنے والے کو, ننگے پیر دوڑنے والے. اب رات کا وقت ہوتا ہے, سمجھے نا, اس زمانے کے ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام فرمایا. کہا میرا تو بندہ بشر ہے, جاؤ اس کے پاس جا کر کہہ دو میں نے تیری توبہ قبول کر لی اور میں نے تیرے ولی کی ولایت کا مقام بھی عطا کر دیا. اب اس کے بعد صبح ہوئی, وہ اللہ اس زمانے کے ولی پہنچے, ان کے شراب کھانے کے بعد کہا یا بشر یا بشر. حضرت بشر حافی نے کہا کون ہے؟
کہا وہ زمانے کے ولی کا زمانے کے ولی کس لیے آئے ہیں؟ کہا تمہیں بلا رہے پہنچے کہا بشر تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تم نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ادا پسند آ گئی؟ کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، ہاں بس ایک کام کیا، راستے سے گزر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا لکھا ہوا پڑا تھا، مجھے گوارا نہ ہوا، میں نے اسے خوشبو لگا کر اوپر رکھ دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں بشر تمہاری ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ بھی قبول کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ولایت کے مقام پر عطا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں توبہ کا اثر دیکھیں، اللہ کی طرف لوٹنے کا اثر دیکھیں۔ اس کے بعد حضرت بشر حافظ ہمیشہ ننگے پیر کا اسی ننگے پیر میری توبہ قبول ہوئی، لہذا آج کے بعد میں کبھی چپل نہ پہنوں گا، کبھی جوتے نہ پہنوں، ہمیشہ۔ اور اس کا اثر کیا رہا؟ بکریاں چرانے والے اپنی بکریوں کو لے کر کے جاتے نا، راستے میں کبھی بکریوں نے پیشاب اور پاخانہ نہ کیا تاکہ بشر حافظ کا پیر نہ پڑ جائے۔ آپ سوچو ذرا توبہ میں کتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کے دل میں بھی عظمتیں بٹھاتے۔ اور جب ایک دن راستے سے وہ بکریاں چرانے والا گزر رہا تو اس کی بکری نے راستے میں پیشاب کر دیا تو کہا یا اللہ کیا بات ہے، کیا بشر حافظ کا انتقال ہو گیا؟ لوگوں نے جا کر کے پتہ لگایا، پتہ چلا بشر حافظ کا انتقال۔ وہ بشر حافظ سوچے شراب کے اتنے بڑے بزنس مین، لیکن آج کی رات آپ دیکھیں جب انہوں نے توبہ کیا تو اللہ نے کیا مقام بتایا۔ آج کی رات اگر کوئی بندہ شرابی بھی ہونا اس کی بھی جب تک توبہ نہ کر لے اس کی بخشش و مغفرت نہیں۔ آپ سوچو ذرا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے پر کیسا کرم فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہو نا کہ حضرت عمر کے زمانے میں بندہ آ رہا تھا، بازو میں شرابی تھا، بوتل دبائے چلا رہا تھا تو بہن کی چڑچڑاتی دھوپ تھی، حضرت عمر کو دیکھتے ہی ساتھ اس کی ہوا خراب۔ سوچا یا اللہ کیا ہوا، سمجھے نا، دل ہی دل میں توبہ کیا کہ اللہ عمر کے درے سے بچا لے، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، آج سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، کبھی بھی میں شراب نہ پیوں گا۔ حضرت عمر نے کہا کیا چھپا کے رکھا ہے؟ کہا میرے بازو میں دودھ ہے۔ حضرت عمر سوچنے کہ یا اللہ یہ دودھ تھا، اتنا چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا دیکھا جیسے ہی بوٹل کا ڈھکن کھولا نا دیکھا اس کے اندر دودھ ہی نکلتا ہے، دودھ نکلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں سے مولا معاملہ کیا ہے؟ آخر دودھ تھا چھپانے کی وجہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ سے حوالت عمر یقیناً یہ تھا تو شراب، شکلی تو شراب، لیکن بندے نے جب سچے دل سے توبہ کیا تو آپ نے اس کی شراب کو دودھ سے تبدیل کروا دیا۔ توبہ میں کتنا اثر، کتنا اثر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دیکھیں بارش جب نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی گئے، نمازیں پڑھے، دعائیں کی، کوئی بارش کا خطرہ نہیں۔ کہا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا اے موسیٰ تمہاری اس محفل میں ایک بندہ بڑا گنہگار ہے جس کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے تمہارے یہاں بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، کہا جو تم میں سے زنا کرنے والا ہو، شرابی ہو، گنہگار بندہ یہاں سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اب اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، فوراً نماز سے کوئی بندہ گیا نہ کچھ ہوا، تھوڑی دیر گزرتی آسمان سے جھماجھم بارش شروع ہو گئی، جھماجھم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مولا یہاں سے نہ کوئی نکلا نہ کچھ بھی ہوا، آخر وجہ کیا ہوئی؟ بارش کے قطرے کیوں گرنے لگے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئی موسیٰ جو بندہ گنہگار تھا اس نے توبہ کر لیا، اس وجہ سے نے بارش کے قطرے گرا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مولا آخر وہ بندہ کون ہے جو مجھے بتا تو دے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے موسیٰ جب گنہگار تھا، جب تجھے نہیں بتایا اب تو توبہ کر لیا ہے، جب گنہگار تھا تب نہیں بتایا اب تو توبہ کر لیا ہے، اب میں تجھے کیسے بتاؤں؟ تجھے نہیں بتا اس میرے بندے نے توبہ کر لیا۔ تو سوچے آج کی رات وہ بندہ جو شراب پینے والا ہو، زنا کرنے والا ہو، جادوگر ہو، ان سب کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے۔ اور آج کی رات جو ہے نا، جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہو نا،
اس انسان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ آج بہت سارے لوگ سود کے معاملات میں پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں سود ہی جو انسان ہوتا ہے دنیا میں سزا بھگت کر کے گئے، سود ہی انسان۔ اور کہا گیا قیامت کے دن اس کا پیٹ اتنا نکل جائے گا نا کہ وہ میدان محشر کے لیے چل ہی نہ پڑے گا، اس کے پیٹ کی وجہ سے گر پڑے گا۔ سارے لوگ دیکھیں گے دنیا میں سود خور کا سود لیا۔ یاد رکھیں آج کی رات جو بندہ سود لینے والا ہو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، لیکن اگر بندہ سود سے توبہ کر لے نا، سود سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی نہیں چھوڑتا، اسے بھی وقت کا ولی بنا۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں حضرت حبیب اجمی کی زندگی دیکھیں، حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود کے کاروبار کرتے، بہت بڑا سود کا کاروبار۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک غریب انسان کے گھر گئے، کہا چل پیسہ، کہا گھر میں کچھ نہیں، اس کی بیوی تھی، کہا گھر میں کچھ ہے، کہا کچھ نہیں، کہا چل جو ہو وہ لے کر، کہا ایک بکری کی سیری ہے، ایک بکری کا ایک حصہ ہے جو آج صدقے کا تھا وہ ملا ہے، وہ باقی کچھ نہیں، بچوں کو پکانے جائے، کہا چل اسے لیا۔ حبیب اجمی نے گھر پہنچے، بیوی کا چلیے پکا بکری کا گوشت پکا۔ بیوی نے جیسے ہی پکانا چاہا وہ سارا کا سارا خون سے تبدیل ہو گیا، سب خون بن گیا۔ اب حضرت حبیب اجمی کو بیوی نے کہا اے حبیب اجمی سنو، میں بار بار کہتی ہوں توبہ بیوی کر لو، توبہ کر لو، دیکھو سارا خون بن گیا۔ حبیب اجمی کے دل پر ایک اثر کہا میں چاہتا ہوں اس وقت حضرت حسن بصری اللہ کے کتنے بڑے ولی انہیں کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جاتا۔ اب حضرت حبیب اجمی نکلے نا، راستے میں کچھ بچے کھیل رہے، وہ سارے بچے بھاگتے، کہا اے لوگوں یہاں سے ہٹو، بھاگ جاؤ، حبیب اجمی جا رہا سود خور ہے، کہیں اس کے پیروں کی دھول ہم پر نہ پڑ جائے کہ ہم بھی بدبخت بن جائے۔ حبیب اجمی سوچنے لگے یا اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا سیاسی ہوں، وہ بچے کھیلنا چھوڑ دیا، بھاگے لوگ۔ اب اس کے بعد حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچے، سچے دل سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد واپس حضرت حبیب اجمی آئے، اور آنے کے بعد دیکھا راستے میں وہی بچے کھیل رہے۔ وہ بچے کہتے ہیں لوگوں اے بچوں اپنے آپ کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی دھول حبیب اجمی پہ پڑ جائے اور ہم گنہگار اور سیاسی ہو جائے، اس لیے کہ حبیب اجمی جو آ رہا ہے وہ ایسا ویسا نہیں، وہاں سے توبہ کر کے اور ولایت کا مقام لے کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب اجمی سوچنے لگے یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، جب گیا لوگ اتنا نفرت کرنے لگے اور جب توبہ کر کے آیا تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں بھی تھیں۔ آج ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بظاہر بڑے نیک نظر آتے، لوگ ان سے نفرتیں کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حدیث پاک ہے جو بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے سمجھے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نفرت اس کا بغض لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، اور اگر بندہ تنہائی میں نیکوکار ہو سمجھے نا، آقا ارشاد صلی اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے، سمجھے نا۔ تو یاد رکھیں ایسے کچھ بندے ہوتے ہیں جن کی آج کی رات بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، تو آج کی رات یہ توبہ کی رات ہے، اللہ رب العزت کو منانے کی رات ہے، اور انہیں میں سے والدین کا جو نافرمان جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا تو سیکھ لو، سمجھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں دیتا، وقت کا بادشاہ وہ بھی جھک جائے۔ آپ کو بتاؤ حضرت اورنگزیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہروپیہ تھا، سمجھے نا، وہ بار بار وہ اپنے شکل اپنے سارے معاملات کو چینج کر کے آتا، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی، ہر بار حضرت اورنگزیب علیہ السلام پہچان لیا، ہر بار پہچان لیتے۔ اب اس کے بعد اس نے کہا ہے اورنگزیب ایک دن تمہیں ضرور دھوکا دوں۔ اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا، زمانہ ہو گئے، بھول بھی گیا حضرت اورنگزیب علیہ السلام۔ اب حضرت اورنگزیب علیہ السلام آپ کو ایک مرتبہ ایک مقام پر وہاں جنگ کرنے کے لیے گئے، ایک مقام کو سیر کرنا تھا، فتح کرنا تھا، آپ کی عادت کریمہ تھی، آپ جو چاہتے نا وہاں پہنچنے کے بعد اس زمانے کے علاقے کے بزرگ سے بڑی سی دعائیں ضرور لیا کریں۔ انہیں پتہ چلا ایک مقام پر ایک اللہ کے ولی ہیں، وہاں گئے اور جا کر سوچا میں جا کر کے دعا کروا دوں۔ اب اس کے بعد وہاں گئے نا، جو اس زمانے کے ولی تھے، لوگوں نے بتایا بڑی گاڑی بڑے نیکوکار تھے، وہاں گئے نا
جا کر پہنچے، دیکھا بس وہ نماز کی نماز، نماز کی نماز، نماز کی نماز پڑھے جائے۔ اور ان سے بڑے نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے ولی، اللہ کا واسطہ ہے تو رک جا اور میری باتوں کو سن لے۔ وہ رک گئے۔ کیا بتا کیا بات ہے؟ بتا کیا بات ہے؟ کہا میں اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے آیا، میرے لیے دعا کر دے۔ کہا اے اللہ اسے فتح یابی عطا فرما، اسے فتح عطا فرما۔ حضرت اورنگزیب علیہ رحمۃ اللہ گئے اور زمانہ اور جانے کے بعد آن کی آن اس علاقے کو فتح کر لیا اور خوشی میں قصر میں سونے چاندی اور جواہرات بھر کر کے لائے اور آ کر کے اسی اللہ کے ولی کے پاس آئے اور آنے کے بعد آ کر کے کہا آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے۔ وہ فوراً ہی بال کو کھینچا، گاڑی کو کھینچا، سائڈ میں رکھا، کہا ہے اورنگزیب پہچانا میں کوئی اور نہیں، وہی بے روپیہ ہوں۔ کہا میں وہی بے روپیہ ہوں۔ کہا یہ قبول کر لے۔ وہ بندہ کہنے لگا ہے اورنگزیب سنو، میں نے تمہیں بیوقوف بنانے کے لیے صرف ظاہر میں اللہ کی عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو میرے قدموں میں گرا دیا ہے، قدموں میں جھکا دیا ہے، اور اگر سچے دل سے خدا کی عبادت کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کو میرے قدموں میں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے سارے نامۂ اعمال پیش ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے، جو گناہ تھے ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، اور آئندہ سال جو ہماری قسمت اگر بری ہو تو اللہ بھلی کر دے۔ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادتیں کرنے، ریاستیں کرنے اور صحت و تندرستی والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔